السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ آج میں آپ کو ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھوڑا سا بتاتی ہوں۔ صفیہ نام تھا، حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے تھی۔ ماں کا نام برہ تھا جو بنو قرنیطہ کے ایک نامور سردار سموئیل کی بیٹی تھی۔ زرقانی رحمۃ اللہ کا بیان ہے کہ حضرت صفیہ کا اصل نام زینب تھا۔ عرب میں مال غنیمت کا جو حصہ فاتح سردار کے حصے میں آئے وہ صفیہ کہلاتا ہے۔ چونکہ وہ غزوہ خیبر کے بعد سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آئیں، اس لیے صفیہ کے نام سے مشہور ہوئیں، لیکن یہ روایت معتبر نہیں، کیونکہ عرب میں صفیہ نام کی اور بہت سی خواتین تھیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کا نام صفیہ تھا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا باپ حیی بن اخطب یہودیوں کے نامور قبیلے بنو نصیر کا سردار تھا۔ حیی نبی کی اولاد ہونے کی وجہ سے اپنی قوم میں بے حد مغرور، معزز اور محترم تھا۔ تمام قوم اس کی وجاہت کے آگے سر جھکاتی تھی۔ 14 برس کی عمر میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کی شادی ایک مشہور اور نامور شہسوار سلام بن مشکم الکرزی سے ہوئی، لیکن دونوں میاں بیوی میں بن نہ سکی نا، نتیجہ سلام بن مشکم نے طلاق دے دی۔ اس طلاق کے بعد حیی بن اخطب نے ان کا نکاح بنو قرنیطہ کے ایک سردار کنانہ بن ابی الحقیق سے کر دیا۔ وہ خیبر کے رئیس ابو رافع کا بھتیجا تھا۔ وہ خیبر کے قلعے القموس کا حاکم تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا، سن 7 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی روز روز کی شرارتوں کا قلع کما کرنے کے لیے ان کے مرکز خیبر پر چڑھائی کی۔ خیبر مدینہ شریف کے شمال مغرب میں ایک نہایت زرخیز مقام تھا، جہاں یہودیوں نے چند نہایت مضبوط قلعے بنا رکھے تھے۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ مدینہ پر قبضہ کر کے اسلام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے وہ مدت سے لشکر اور آلات جنگی جمع کر رہے تھے اپنے لیے۔ اپنی تیاری مکمل کرنے کے بعد انہوں نے 2 اور قبائل بنو غطفان اور بنی اسد کو بھی اس وعدے پر اپنے ساتھ ملا لیا کہ مدینہ کی فتح کے بعد نصف نخلستان انہیں دے دیا جائے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کی اس تیاری کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صباح بن حرفۃ غفاری کو مدینہ کا حاکم مقرر کیا اور خود 1400 صحابہ کے ہمراہ خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ منافقوں کو سردار عبداللہ بن ابی نے مسلمانوں کی روانگی کی اطلاع یہودیوں کو دے دی، چنانچہ وہ مقابلے کے لیے تیار ہو کر کھلے میدان میں نکل آئے۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمانوں کو خیبر پہنچنے میں کافی دن لگیں گے، لیکن اسلامی لشکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر قیادت نہایت تیزی سے سفر طے کیا، ساری مسافت انہوں نے دن رات سفر کر کے طے کی اور ایک دن صبح کے وقت خیبر کے نواح میں پہنچ گئے۔ انہیں دیکھ کر یہودی حیران رہ گئے، ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ مسلمان اتنی جلدی آ پہنچیں گے۔ کھلے میدان میں لڑنا انہوں نے مناسب نہ سمجھا۔ قلعہ بند ہو کر مسلمانوں پر تیر اور پتھر برسانے لگے۔ مجاہدین اسلام نے نہایت پامردی سے تیروں پتھروں کا مقابلہ کیا اور ان پتھروں کی بوچھار کا بھی اور خوب بہادری سے لڑتے ہوئے یہودیوں کے 3 قلعوں پر قابض ہو گئے۔ یہودیوں کا سب سے مضبوط قلعہ القموس تھا۔ کئی دن گزر گئے لیکن سرتوڑ کوششوں کے باوجود یہ قلعہ فتح نہ ہوا۔ آخر ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا۔ وہ اشوب چشم کے عارضہ میں مبتلا تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت اور دعا سے انہیں صحت ہو گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دے کر انہیں القموس کی تسخیر پر مامور فرمایا۔ القموس کا دفاع مرحب اور حارث 2 یہودی سردار کر رہے تھے۔ وہ نامور جنگجو تھے اور ان کی قوت شجاعت کی زمانے بھر میں دھوم تھی۔ سب سے پہلے حارث حضرت علی کے سامنے آیا اور فنون جنگ میں اپنی بے مثال مہارت کے باوجود وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ان کے سامنے اپنا دفاع نہ کر سکا، ان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ظاہر ہے وہ تو اپنے وقت کے مشہور جنگجو تھے۔ اس کے بعد اس کا بھائی مرحب غضبناک ہو کر حضرت علی رضی اللہ عنہ پر جھپٹا، لیکن اس کا حشر بھی اپنے بھائی جیسا ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اس
بہادری نے مسلمانوں میں بے پناہ جوش پیدا کر دیا اور انہوں نے تکبیر کے فلک شگاف نعرے لگاتے ہوئے پوری قوت سے یہودیوں پر حملہ کیا۔ یہودی سراسیمہ ہو کر قلعہ کے اندر گھس گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جوش شجاعت میں قلعہ القموس کے پھاٹک کو زور سے ہلایا اور پھر اسے اکھاڑ کر پردے پھینک دیا۔ اب مسلمان قلعہ کے اندر گھس گئے اور یہودیوں کو اپنی تلواروں پر رکھ لیا۔ انہوں نے بہت جلد ہتھیار پھینک دیے اور عاجزی کے ساتھ صلح کے طالب ہوئے۔ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر رحم فرمایا اور اس شرط پر صلح کر لی کہ زمین انہی کے پاس رہے گی، البتہ پیداوار کا نصف حصہ وہ مسلمانوں کو دیں گے۔ جنگ خیبر جنگ خیبر میں 93 یہودی مارے گئے اور 15 مسلمان شہید ہوئے۔ یہ لڑائی یہودیوں کے لیے نہایت تباہ کن ثابت ہوئی۔ ان کے کئی نامور بہادر اور سردار اس لڑائی میں مارے گئے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے خاندان کے سارے افراد میدان جنگ میں کام آئے یا جنگی قیدی بنا لیے گئے۔ مقتولوں میں ان کے باپ، بھائی اور شوہر بھی تھے۔ اس طرح وہ نہایت قابل رحم حالت میں تھی۔ جنگ کے بعد تمام قیدی اور مال غنیمت ایک جگہ جمع کیے گئے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ حضرت صفیہ اور ان کے رشتے کی ایک بہن کو پکڑ لائے۔ راستے میں یہودی جو مقتولین کی لاشیں خاک و خون میں لتھڑی پڑی تھی نا، ان میں حضرت صفیہ کے والد بھی تھے، بھائی بھی تھے، شوہر کی لاشیں بھی تھیں نا، اور خاندان کے دوسرے بھی لوگ بھی کٹے ہوئے پڑے تھے۔ حضرت صفیہ نے حسرت سے ان لاشوں پر نظر ڈالی اور چپ کی چپ رہ گئی۔ البتہ ان کی بہن بے قابو ہو گئی۔ انہوں نے بہت زیادہ شدت سے گریزاری کی، سینہ کوبی کی۔ ظاہر ہے تھی تو عورت نہ، برداشت نہیں ہو سکتا تھا۔ جب یہ سب لوگ ان کو لے کر حضرت بلال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضرت صفیہ تو خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئی اور اس عورت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری طرف لے جانے کا حکم دیا۔ تو پھر حضرت بلال سے مخاطب ہو کے فرمایا، بلال تمہارے دل میں رحم نہیں ہے؟ ان عورتوں کو اس راستے سے لائے جائیں، ان کے باپ و بھائی خاک و خون میں لتھڑے پڑے ہیں۔ جب مال غنیمت کی تقسیم ہوئی تو حضرت وہیہ کلبی رضی اللہ عنہ نے حضرت صفیہ کو اپنے لیے پسند فرمایا، چونکہ وہ تمام اسیران جنگ میں ذی وقت تھیں۔ اس سے بعض صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، صفیہ بنی قرنیطہ اور بنو نصیر کی رئیسہ ہیں، خاندانی وقار ان کے چہرے سے عیاں ہے، وہ ہمارے سردار یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موزوں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ قبول فرما لیا۔ وہیہ کلبی کو دوسری لونڈی عطا فرما کر حضرت صفیہ کو آزاد کر دیا اور انہیں یہ اختیار دیا کہ چاہے وہ اپنے گھر چلی جائے یا پسند کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ جائے۔ حضرت صفیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنا پسند کیا اور ان کے حسب منشا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ صبا کے مقام پر رسم عروسی ادا کی گئی اور وہیں دعوت ولیمہ بھی ہوئی۔ صحابہ سے چلتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خود اپنے اونٹ پر سوار فرمایا اور خود اپنی عبا سے ان پر پردہ کیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت 17 برس کی تھی۔ اس نکاح کے بعد یہودی پھر مسلمانوں کے خلاف کسی لڑائی میں شریک نہیں ہوئے۔ مدینہ پہنچ کر حضرت صفیہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث بن نعمان انصاری کے مکان پر اتارا۔ ان کے حسن و جمال کا شہرہ سن کے انصار کی عورتیں اور دوسری ازواج محترات انہیں دیکھنے آئیں۔ جب دیکھ کر جانے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے چلنے آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، عائشہ تم نے اس کو کیسا پایا؟ جواب دیا، یہودی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نہ کہو، وہ مسلمان ہو گئی اور اس کا اسلام اچھا اور بہتر ہے۔ حضرت صفیہ کے چہرے پر چند ابھرے ہوئے نشانات تھے نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیسے نشانات ہیں؟ حضرت صفیہ نے عرض کیا، میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ آسمان سے چاند ٹوٹا اور میری گود میں آن گرا۔ میں نے یہ خواب اپنے باپ کو سنایا جس سے وہ سخت غضبناک ہوا، اتنے زور سے میرے منہ پر تھپڑ مارا کہ چہرے پر اس کی انگلیوں کے نشانات ابھر آئے۔ پھر اس نے کہا، کیا تو نے ملکہ عرب بننے کے خواب دیکھتی ہے؟ حضرت صفیہ نہایت حلیم الطبع، خلیق، کشادہ دل، سیر چشم اور صابر تھی۔ جب وہ ام المومنین کی حیثیت سے مدینہ تشریف لائیں اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا انہیں دیکھنے آئیں تو انہوں نے اپنے پیش قیمت طلائی جھمکے اپنے کانوں سے اتار کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دے دیے اور ان کی ساتھی خواتین کو بھی کوئی نہ کوئی زیور دیا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت عزیز رکھتے تھے اور ان کی دل جوئی کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ایک بار سفر میں ازواج ساتھ تھیں، اتفاق سے حضرت صفیہ کا اونٹ بیمار ہو گیا۔ وہ بہت غمگین اور پریشان ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تشریف لا کر ان کی دل جوئی کی اور حضرت زینب بنت جحش سے فرمایا، زینب تم صفیہ کو ایک اونٹ دے دو۔ حضرت زینب بہت سخی اور بامروت تھی، لیکن نامعلوم کیوں ان کی زبان سے نکل گیا، یا رسول اللہ، کیا میں اس یہودیہ کو اپنا اونٹ دے دوں؟ یہ کلمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 ماہ تک حضرت زینب سے کلام نہ کیا۔ پھر حضرت عائشہ نے بمشکل ان کا قصور معاف کرایا۔ حضرت زینب بن جحش کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خفگی نے مجھے قریب نا امید کر دیا اور میں نے عہد کیا کہ آئندہ کبھی ایسی بات نہ کہوں گی۔ اگر عائشہ اور زینب کہتی ہیں کہ ان کا خط ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت صفیہ رو رہی تھی۔ وجہ دریافت کی تو کہا، عائشہ اور زینب کہتی ہیں کہ ہم تمام ازواج میں افضل ہیں، کیونکہ بیوی ہونے کے علاوہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت دار بھی ہیں، لیکن تم یہودن ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کی دل جوئی کے لیے فرمایا، اگر عائشہ اور زینب کہتی ہیں ان کا خاندان نبوت سے تعلق ہے تو تم نے کیوں نہ کہا کہ میرا باپ ہارون اور میرے چچا موسیٰ اور میرے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ایک دفعہ کسی بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ سے ناخوش ہو گئے۔ حضرت صفیہ حضرت عائشہ کے پاس گئیں اور کہا، آپ جانتی ہیں میں اپنی باری کسی چیز کے معاوضے میں نہیں دے سکتی، لیکن آپ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے راضی کر دیں، میں اپنی باری کا دن آپ کو دے دیتی ہوں۔ حضرت عائشہ اس کام کے لیے تیار ہو گئیں اور زعفران کی رنگی ہوئی ایک اوڑھنی لے کر اس پر پانی چھڑکا تاکہ اس کی خوشبو مہک جائے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے گئی۔ آپ نے فرمایا، عائشہ تمہاری باری کا دن نہیں، بولی یہ خدا کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ پھر تمام واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ سے راضی ہو گئے۔ حضرت صفیہ کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں تمام ازواج محترات جب وہ بیمار تھے تو تمام ازواج آئیں نا ان کی عیادت کے لیے حضرت عائشہ کے حجرے میں۔ حضرت صفیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چین دیکھا تو عرض کیا، یا رسول اللہ، کاش آپ کی بیماری مجھے ہو جاتی۔ دوسری ازواج نے ان کی طرف دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ وہ سچی ہے، یعنی ان کا اظہار عقیدت نمائشی نہیں بلکہ سچے دل سے وہ یہ چاہتی ہیں۔ اچھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں حضرت صفیہ کے ایک لونڈی نے امیر المومنین سے شکایت کی کہ ام المومنین میں ابھی تک یہودیت کی بو پاتی ہوں نا، یعنی حضرت صفیہ کا کہا انہوں نے، کیونکہ وہ اب بھی ہفتے کو اچھا سمجھتی ہیں اور یہودیوں سے دلی لگاؤ رکھتی ہیں۔ حضرت عمر تحقیق احوال کے لیے خود ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ انہوں نے جواب دیا، جب سے خدا نے مجھے ہفتے کے بدلے جمعہ عنایت فرمایا تو ہفتے کو دوست رکھنے کی ضرورت نہیں رہی۔ ہاں، یہودیوں سے بے شک مجھے لگاؤ ہے، وہ میرے قرابت دار ہیں اور مجھے صلہ رحمی کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ حضرت عمر ام المومنین کی حق گوئی سے بہت خوش ہوئے، واپس تشریف لے گئے۔ تو اس کے بعد انہوں نے اپنی لونڈی سے کہا کہ تم نے کیوں یہ شکایت کی نا؟ تو اس نے کہا، مجھے شیطان نے بہکایا ہے۔ انہوں نے اس لونڈی کو رائے خدا میں آزاد کر دیا۔ علم و فضل میں حضرت صفیہ کا مرتبہ بہت بلند تھا۔ کوفہ کی عورتیں اکثر ان کے پاس مسائل دریافت کرنے آتی تھیں۔ امام زین العابدین اسحاق بن عبداللہ اور مسلم بن صفوان رحمۃ اللہ نے چند احادیث بھی حضرت صفیہ کی زبانی بیان کی۔ بے حد دردمند تھی۔ 35 ہجری میں خلیفہ سوم حضرت عثمان کے مکان کا جب دشمنوں نے محاصرہ کیا تو ان کو بہت رنج ہوا۔ وہ گئیں، ان کو ایک غلام کو ساتھ لے اور خچر پر سوار ہو کر حضرت عثمان کے مکان کی طرف روانہ ہوئیں، لیکن دشمنوں نے ان کے غلام کو پہچان لیا، اس لیے یہ شر کے ڈر سے دوبارہ واپس آ گئیں۔ حضرت صفیہ نے رمضان المبارک 50 ہجری میں 60 سال کی عمر میں وفات پائی، جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ انہوں نے اپنا ذاتی مکان اپنی زندگی میں راہ خدا میں دے دیا تھا، البتہ ترکہ میں 1 لاکھ درہم نقد چھوڑے اور اس کی 1/3 کی وصیت اپنے یہودی بانجے کے لیے کی۔ لوگوں نے ان کا حصہ دینے میں تعامل کیا۔ حضرت عائشہ نے سنا تو کہلا بھیجا، لوگوں اللہ سے ڈرو اور صفیہ کی وصیت پوری کرو۔ ان کے ارشاد کے مطابق وصیت کی تعمیل کی گئی۔ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔